خلجی خاندان کا تعلق ترک نسل سے ہے اور کئی سال پہلے ان کا خاندان مرکزی ایشیا سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہوا، اور افغانستان کے جس حصے میں یہ خاندان آباد ہوا وہ علاقہ خلج کہلاتا تھا، اور اس نام کی وجہ سے اس خاندان کو خلجی کہلایا جانے لگا۔ جلال الدین خلجی نے دہلی سلطنت کا تخت سن 1290 عیسوی میں سنبھالا۔ اس کی حکمرانی کا سب سے پہلا اور اہم کام مملوک سلطنت کی سابق جاگیروں کو اپنی سلطنت کے اندر لینا تھا، پر جلال الدین نے تلوار کے زور سے ان علاقوں پہ حاوی ہونا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس نے سلطنت کے وزیروں اور گورنروں کے ساتھ نیک برتاؤ کر کے اور دوست بنا کر اپنی ریاست کی جڑیں مضبوط کی۔ جلال الدین کی خوش اخلاقی اور نیک دلی کی وجہ سے خلجی خاندان کے باقی افراد کو بھی بہت فائدہ ہوا، پر جلال الدین کے اچھے اخلاقیات کو کچھ لوگ اس کی کمزوری سمجھ بیٹھے اور ان لوگوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ان لوگوں میں سے ایک فرد کا نام ملک چجو تھا، جو مانک پور کا گورنر تھا۔ ملک چجو نے خلجی سلطنت کے دوسرے سال میں ہی دہلی کے نئے سلطان بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ اودھ کے گورنر ملک قائم خان اور دشمن ہندو راجوں کو بھی ملا لیا اور دہلی کی طرف بڑھنے لگا، پر جلال الدین کے بیٹے نے ملک چجو کو دہلی پہنچنے سے پہلے ہی شکست دے دی اور گرفتار کر لیا۔ پر جب یہ قیدی سلطان جلال الدین کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے سزا دینے کی بجائے ان باغیوں کو معاف کر دیا۔ سلطان جلال الدین کے نرم خو رویے کو ایک بار پھر اس کی کمزوری سمجھنے کی غلطی راجپوتوں نے دہرائی۔ ملوا، رنتھمبور اور اجائن کے راجوں نے سلطان جلال الدین کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس بار سلطان جلال الدین نے اپنی فوج کی خود قیادت کی اور سن 1290 عیسوی میں اپنی فوج کے سر رنتھمبور کی جانب روانہ ہوا، پر رنتھمبور کا راجہ بھی ہتھیار ڈالنے کے موڈ میں نہیں تھا اور اس نے سلطان کی افواج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس راجہ کی مزاحمت کی وجہ سے جلال الدین کو فتح یاب ہوئے بغیر دہلی واپس لوٹنا پڑا، پر ان اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بیرونی طاقت بھی ایک بار پھر برِ صغیر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس طاقت کے نام سے ہم سب واقف ہو چکے ہیں۔ یہ تھا منگول لشکر۔ ان کی افواج نے ایک بار پھر جلال الدین کے دور حکومت میں برِ صغیر پر حملہ کر دیا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے سلطان جلال الدین نے جلدی سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ خلجی سلطنت کی شمالی سرحدوں پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اور ایک سخت لڑائی کے بعد خلجی فوج نے منگولوں کو بھرپور شکست دی اور ان کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پر اس جنگ کے اختتام پہ ایک دلچسپ چیز ہوئی۔ کئی منگولوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ جلال الدین کی سلطنت کے شہری بن گئے۔